Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک ٹویٹ اور ایک میسج آپ کو پاکستان کی جیل میں ڈال سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سائبر لا کے قانون میں کہ اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں 2025 میں، اور اس کے تحت کیا سزائیں ہیں، اور اس کا آزادی رائے پہ کتنا فرق پڑا ہے. جی، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 ہے جو ڈیل کرتا ہے کسی کے خلاف اگر آپ فیک نیوز پھیلائیں یا ان آتھورائزڈ ڈیٹا ایکسیس کریں کسی کا، یا اس میں کسی کو ہراس کرنا یا ہیک کر لینا کسی کے اکاؤنٹ کو، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس جو قانون کے انڈر آتی ہیں، اور پریونشن آف الیکٹرانک ایکٹ 2016 اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. اور جو اس میں سزائیں بھی جو دی گئی ہیں جن سیکشن کے تحت دی گئی ہیں اس پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت وہ یہ ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو جو اس کا ہراسمنٹ جو ہے وہ اس کا سیکشن 21 ڈیل کرتا ہے، جس کے تحت جو سزا ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہے. اسی طرح جو اس کا سیکشن 20 ہے وہ ڈیفیمیشن، اس کے تحت جو سزا ہے وہ 3 سال جیل میں ہے اور فائن بھی ہے. اسی طرح جو سیکشن 24 ہے وہ سائبر ٹیررزم کو ڈیل کرتا ہے، جس کی سزا ہے 14 سال سے زیادہ اور فائن ہے. اسی طرح سیکشن 25 ہے اس کا، جو ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو ڈیٹا، اس کی سزا جو دی گئی ہے وہ ہے 3 سال سے زیادہ. اسی طرح سیکشن 26 جو ڈیل کرتا ہے وہ ڈیٹا بریچ کو ڈیل کرتا ہے جس کی سزا 2 سال سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کی پکچر یا میسج کو ایکسپلائٹ کریں تو وہ ہراسمنٹ کے اندر آئے گا اور اس کو جو ہے ڈیل کرے گا سیکشن 21. اسی طرح اس قانون میں 2025 میں جو ہیں وہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس امینڈمنٹ کے تحت کوئی نئی جو باڈیز بنائی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس میں نیو ریگولیٹری جو باڈی ہے اس میں ہے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ کسی بھی کنٹینٹ کو بلاک کر سکتی ہے یا ریموو کر سکتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پروٹیکشن کونسل اور ٹرائبونلز بنائے گئے ہیں کہ جو ڈیل کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بات ہوئی ہے تو آپ وہاں جا کے اپنی کمپلین کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اپیل کر سکتے ہیں. اور پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں، پہلے اس کو FIA کا کرائم ونگ ڈیل کرتا تھا، مگر اب اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے NCCIA سے، جس کو میں بتا دوں اس کو کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. اب یہ ڈیل کرتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو اس کی جو ہیلپ لائن نمبر ہے، اگر آپ نے کوئی بھی کمپلین کرنی ہو تو میں اس کی آپ کو ہیلپ لائن نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 05191106691. کسی بھی شہری کو اس معاملات میں اس قسم کی شکایت ہو تو وہ ان کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی اپنی کمپلین کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے. اسی کے تحت جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے وہ ہے سیکشن 26A، جس میں فیک نیوز پھیلانے پہ جو اب سزا ہوگی وہ 3 سال جیل اور 2 ملین اس کا جو ہے وہ جرمانہ رکھا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی نیوز جو پبلک نیوزنس کریٹ کرے وہ اس سیکشن کے تحت ڈیل ہوگا اور اس کو سزا اس سیکشن کے تحت دی جائے گی. اچھا، اب جو اس میں ہے بیل چینجز، پہلے اس میں کوئی بیلیبل افینس ہوتے تھے تو بیل ہو جاتی تھی، اب کچھ بیلیبل افینس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے نان بیلیبل افینس میں. تو اسی طریقے کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو گیا، تھوڑی سختی کی ہوئی ہے اس میں اب. اچھا، ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ نئی امینڈمنٹ 2025 آئی اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بھی اپنی اس امینڈمنٹ کو اپنی پٹیشن کے تحت چیلنج کیا. کافی جو سول سوسائٹیز ہیں جن میں ان کے مطلب HRCP ہے اینڈ PPP ہے، وہ بھی اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور کافی اس میں احتجاج وغیرہ بھی ہوئے.
اب آپ کا ایک رائٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو آپ اپنی جو ہیلپ لائن کے اوپر جو میں نے بتا چکا ہے، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس کے جو ہیلپ لائن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، اس کے نمبر کے اوپر کال کر کے آپ اپنی کمپلین کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ نمبر میں آپ کو دوبارہ بتائیے چلتا ہوں، 05191066691۔ اسی طرح احتیاط کیجیے گا، کسی کا جو ڈیٹا شیئر، ایسا کوئی ڈیٹا شیئر نہ کیجیے گا جو فیک ہو، ایسی کوئی نیوز نہ دیجیے گا جو فیک نیوز ہو۔ اپنے ڈیٹا کی جو کسی کو بھی جو ہے مت بتائیے گا جو امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں۔ تو اس طرح جو یہ نئی امینڈمنٹس آئی تھی ان کے خلاف کافی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہے کہ احتجاج بھی ہوتا رہا، اور کہا گیا کہ یہ جو ہے فریڈم آف اسپیچ کو روکنے کا بھی انہوں نے ایک طریقہ کیا ہے اس امینڈمنٹ کو کر کے۔ کافی اس میں جو ہیں جرنلسٹ وغیرہ انہوں نے بھی احتجاج کیا۔ تو اس طرح اب بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، ٹک ٹاک ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اس طرح کے جو سوشل میڈیا، یوٹیوب ہو گیا، لوگ یوز کر رہے ہیں۔ تو اب آپ احتیاط کیجیے گا، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی فیک نیوز مت اس میں شائع کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کو کنفرم نہیں ہے۔ کسی کی پرائیویسی کو آپ نے بریچ نہیں کرنا، کسی کے بغیر پوچھے کوئی بھی چیز آپ نے اسے اجازت لی بغیر بھی اس کو شیئر نہیں کرنا، پبلش نہیں کرنا۔ تو اسی طرح یہ جو ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا گیا ہے، پہلے اس کو ڈیل کرتا تھا FIA، اب اس میں جو چینجنگ کر کے NCCIA ڈیل کرتا ہے، جس کو ہم نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی ہیلپ لائن نمبر بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو سائبر لاء قانون میں مزید ریفارم کی ضرورت ہے؟ کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، یا یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ کنٹرول میں ہے؟ تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔